اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم۔ جماعت 8ویں، مضمون اردو۔ موضوع ہے ہمارا بچوں لل دید۔ تو بچوں ہم یہ سبق پڑھ رہے ہیں، کل ہم نے یہ سبق یہاں تک پڑھا تھا، تو آج ہم اسے یہاں سے آگے پڑھیں گے۔ ایک بار وہ نیم برہنہ حالت میں کہیں جا رہی تھیں، تو کس کی بات کر رہے ہیں بچوں؟ یہ لل دید کی، کہ کہیں دور سے حضرت امیر کبیر میر سید رحمۃ اللہ علیہ حمدانی آتے ہوئے دکھائی دیے۔ لل دید کو اس حالت میں حضرت امیر رحمۃ اللہ علیہ کا سامنا کرنے میں شرم محسوس ہوئی۔ وہ کہیں چھپ جانا چاہتی تھیں، لیکن جب آس پاس میں چھپنے کی کوئی جگہ نہ ملی تو ایک نان بائی کی دکان میں دہکتے ہوئے تنور میں کود پڑی۔ یعنی کہ ایک بار لل دید کہیں جا رہی تھی تو سامنے سے حضرت امیر کبیر میر سید علی رحمۃ اللہ حمدانی کو آتے ہوئے دیکھا، تو وہ شرم سے ان کا سامنا نہیں کر سکتی تھی، تو وہ کہیں چھپ جانا چاہتی تھیں۔ جب انہیں چھپنے کی جگہ نہیں ملی تو وہ ایک دیکھتے ہوئے یعنی کہ جلدی ہوئے ایک تندور میں کود پڑی۔ بیچارے نان بائی کے تو ہوش ہی اڑ گئے۔ تھوڑی ہی دیر میں جب تنور کا ڈھکن اٹھا لیا گیا تو یہ دیکھ کر سب حیران ہوئے کہ لل دید ایک خوبصورت لباس پہن کر تنور سے برآمد ہوئیں۔ بعد میں جب ان سے اس بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے جواب دیا کہ انہوں نے زندگی میں پہلی بار کسی مرد خدا کو دیکھا اور ان کے سامنے نیم برہنگی کی حالت میں چیتڑے پہن کر جانے میں لاج آئی، یعنی کہ انہیں شرم آئی ان کے سامنے جانے میں۔ لل دید اس واقعہ کے بعد کئی بار حضرت امیر رحمۃ اللہ علیہ سے ملی اور ان کے علاوہ حضرت شیخ نور الدین رحمۃ اللہ علیہ سے بھی ملتی رہیں۔ یہ دونوں بزرگ لل دید کی روحانی مرتبے سے متاثر ہوئے۔ کہتے ہیں کہ جب حضرت شیخ نور الدین رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے تو انہوں نے اپنی ماں کا دودھ نہیں پیا۔ اسی اثناء میں لل دید کا گزر وہاں سے ہوا۔ حضرت شیخ کی والدہ ان سے ملیں اور اپنی پریشانی کا ذکر کیا۔ لل دید نے بچے کو گود میں لیا اور اسے کہا کہ اے ننے، دنیا میں آتے ہوئے تمہیں لاج نہ آئی؟ لاج کا مطلب ہے شرم، تو اب دودھ پینے میں کیسی شرم؟ یہ کہہ کر لل دید نے ننے شیخ کو اپنے سینے سے لگا کر انہیں اپنا دودھ پلایا۔ لل دید ایک فطری شاعرہ تھی۔ وہ کشمیری زبان کی پہلی شاعرہ ہیں جن کا کلام کشمیریوں کے اجتماعی حافظے میں محفوظ رہ کر بعد میں تحریری صورت میں منتقل ہوا۔ یہ کلام جو واق کہلاتا ہے، مرتب ہو کر کئی زبانوں میں ترجمہ ہو چکا ہے۔ ان کے اس عارفانہ کلام کو تمام اہل کشمیر، خواہ وہ ہندو ہوں یا مسلمان، امیر ہوں یا غریب، پڑھے لکھے ہوں یا ان پڑھ، سبھی بہت پسند کرتے ہیں۔ ان واقعوں میں اونچ نیچ اور ذات پات کے غیر فطری بندھنوں کو توڑنے اور اعلیٰ انسانی اور اخلاقی قدروں کو اپنانے کی تلقین کی گئی ہے۔ 600 سال سے زیادہ مدت گزرنے کے باوجود بھی ان کے کلام کی مقبولیت میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی ہے۔ ان 600 برسوں میں کشمیری زبان میں بڑی تبدیلیاں آئیں۔ بہت سے الفاظ یا تو متروک ہو گئے ہیں یا ان کی صورت بدل گئی ہے۔ بہت سارے نئے الفاظ زبان میں داخل ہوئے ہیں۔ چنانچہ لل دید کے کلام میں
پائے جانے والے بہت سے الفاظ اب عام کشمیری بولنے والے کی سمجھ میں نہیں آتے، لیکن پھر بھی لال دید کے بہت سارے شعر اور مصرے اب بھی کشمیری زبان میں محاوروں اور ضرب المثال کے طور پر استعمال ہوتے ہیں۔ یہ لال دید اور ان کے کلام کی مقبولیت کا ایک بین ثبوت ہے۔ لال دید کو مسلمان لل عارفہ اور ہندو لل ایشوری کے ناموں سے یاد کرتے ہیں۔ انہوں نے خاصی لمبی عمر پا کر بیج بیاڑا کے مقام پر وفات پائی۔ کشمیر کے لوگ جب کسی خاتون کی شرافت، پاک بازی، صبر و تحمل اور دینداری سے متاثر ہوتے ہیں تو اسے لال دید کے نام سے تشبیہ دیتے ہیں۔ یوں اس خاتون کی عظمت آج بھی لوگوں کے دلوں میں گھر کیے ہوئے ہے۔